گمانی کا گناہ گھنٹوں نہیں، ہفتوں نہیں، جب تک کہ اس کا گمان درست نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر احساس ندامت نہیں۔ اسی طرح جو باطنی گناہ ہے وہ بہت شدید ہوتے ہیں۔ اب باطنی گناہ میں سے صرف ایک گناہ پر میں بات کرتا ہوں، ایک گناہ، وہ ہے حسد۔ حسد، اب دیکھیے حسد کو ذرا آپ غور کریں تو فرمایا کہ حسد جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ حسد آدمی نیکی کرتا ہے، اچھا نیکی وہ ہوتی ہے جو آخرت کے لیے کی جائے، جو عمل دنیا کے لیے کیا جائے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو وہ نیکی نہیں بنتا۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن دکھاوا اور ناموری اور شہرت مقصود ہو، ہرگز نیکی نہیں بنتی، بلکہ آپ کو جاننا پڑے گا کہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، روز قیامت اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے سے وہ عمل نیکی بنتا ہے، اور اس کے دو پہلو لے کر لیجیے، ایک عمل آخرت کے لیے ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ اب یہ نیکی آپ نے کتنی محنت سے جمع کی، یہ محنت سے جمع کی ہوئی نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں جب آدمی حسد کرتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اچھا آپ لکڑی لیجیے، آگ لگائیے، جل جائے گی۔ اسی طرح حسد کا عمل کہ جو انسان کے قلب میں جاری ہے، یہ تمہاری نیکیوں کو، اس میں نیکیاں تو دیکھیں، آپ نے تہجد پڑھی تو یہ بھی نیکی ہے، آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو یہ بھی نیکی ہے۔ اب جتنی بھی نیکیاں ہیں، پہلے تو یاد رکھیے کہ وہ نیکی بنتی نہیں ہے جو اخلاص کے ساتھ نہ ہو، تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال نیکیاں بنتی ہیں، اور حدیث میں نیکیوں کا ذکر ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حسد سے وہ نیکیاں جو تم کرتے ہو وہ بھسم ہو جاتی ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو حسد کا، جسے کہتے ہیں نا حسد کا میکنزم بتاتا ہوں۔ ہاں ایک چیز کا میکنزم ہوتا ہے نا، حسد کا میکنزم کیا ہے وہ سنو۔ وہ یہ ہے کہ قرآن میں آتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے۔ تو کس نے تقسیم کیا؟ اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ تو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو گجر بنا دیا ہے اور وہ گائے سے، بھینسوں سے ڈیل کرتا ہے، کسی کو مچھلی، وہ مچھیرا کہتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں لوہا، لوہار کہتے ہیں، کسی کو کارپینٹر لکڑی، کسی کو میسن کیا کہتے ہیں اینٹیں اور سیمنٹ۔ اب اللہ جل شانہ نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر پلیس کر دیا ہے، اور اللہ جل شانہ نہ بھی بتاتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کام لیتا رہے۔ اب آپ نے پچیرو خریدی، کتنی مہنگی گاڑی ہے، اب پچیرو کا ٹائر بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا پچیرو کا ٹائر ہو جائے تو اب اٹھا کے باہر پھینک دے۔ نتیجہ یہ کہ وہاں سڑک کے اوپر ایک شخص ہے جو صرف اس بات پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ جو ٹائروں میں جو ٹائر پنکچر ہوتے ہیں وہ پنکچر لگاتا ہے۔ اب دیکھو سر، ٹائروں میں پنکچر لگانا کتنا بڑا عمل صالح ہے۔ ایذا دینے والی چیز کو رستے سے ہٹا دینا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اگرچہ کہ چھوٹی نیکی ہے لیکن چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جو چیز رستے میں ٹائر کو پنکچر کرتی ہے اور لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے، یہ بہت بڑا ایذا ہے کہ ٹائر کی سڑک پہ پھینک دی جائے اور ٹائر پنکچر ہو جائے تو اس سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو جائے گی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اللہ جل شانہ نے ایک آدمی کو اتنا مال دیا کہ لینڈ کروزر دیکھ لے، دوسرا اس کی ضرورت تھی کہ جب میں جا رہا ہوں موٹر وے پہ اگر میرا ٹائر پنکچر ہو جائے تو کیا کروں گا۔ اب سارے ہی لوگ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے تو ٹائر کو پنکچر کون لگاتے؟ تو اللہ نے اس کو ایک کلاس میں پیدا کر دیا کہ وہ اٹھ کے بس ٹائر کے پنکچر لگاتا ہے۔ اب یہ اللہ جانتے ہیں کہ رزق آپ سے کتنا کماتا ہے،
آپ کو پتا دہی بلے والے کتنا کما لیتے ہیں، وہ لگاتے ہیں اس کی ریڑھی، کیا اس کو کہتے ہیں بریانی، اور لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں، تو رزق اللہ کے پاس ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ حاسد جو ہے نا، دراصل نا جس سے حسد کر رہا ہے نا، اس سے تو سڑ بل رہا ہے اور اندر سے وہ جل رہا ہے، لیکن دراصل وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ نے کیوں دیا ہے، یہ تمہیں کیوں کر ملا ہے۔ تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں اتنا دے دیا اور مجھے کیا تھا کہ مجھے نہیں ملا۔ تو سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے حسد کے اوپر کہ اس سے نیکیاں جل جاتی ہیں، اس کی جو اصل وجہ ہے نا کہ حاسد کس پر اعتراض کرتا ہے، یہ بتائیے ذرا، اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اچھا دیکھو بیٹا، ایک بندہ آپ کی تعریفات کے پل باندھتا رہے، ہاں جی، ایک آدمی، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی وزیر اعلیٰ ہے، تو لوگ ایک بندہ اس کی تعریفات کے پل باندھتا رہے، اس کے سامنے کہ جی جناب آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کی وجہ سے تو امن ہے، اور پیچھے اس کے اوپر اعتراض کرے، پیچھے اس کے اوپر اعتراض کرے۔ اب اگر اس وزیر کو پتہ لگے کہ یہ تو میرے پہ اعتراض کرتا ہے، تو بتائیے وہ جو ساری اس کی تعریفات کرتا ہے اس کی کوئی ویلیو رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور ساتھ اعتراض بھی کرتا ہے، اور اس کو تو نے اتنا کیوں دیا، اس کو اتنی خوشحالی کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی، ہم دونوں نے اکٹھے دکان کھولی تھی، اس کی دکان چل گئی میری نہ چلی، اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، میری بھی تو چلنی چاہیے تھی، اور تیری دکان چلی کیوں ہے، اور دراصل تو نے تو نہیں چلائی، اللہ نے چلائی ہے۔ تو جب وہ تیرے سے حسد کرتا ہے تو دراصل اللہ جل شانہ کی جو تقسیم ہے اس تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے سوچا اتنا بڑا کیوں اتنی بڑا لاس کیوں ہے، تو میں اس پہ غور کرتا رہا، میں نے مراقبہ کیا اس کے اوپر، تو میں دیکھے نا یار کتنی بڑی بات ہے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اور اتنی وضاحت سے کہا گیا، جس طرح آگ لکڑیاں نو جلا کے بھسم کر کے کچھ نہیں بچدا، اس طرح حسد نہ تیرا نیکیاں کچھ نہیں بچدیاں۔ میں کہ یار کنی بڑی گناہ کس گل دا ہے، تو پتہ لگا کہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھو نا بیٹا، تم اگر اپنے کسی دوست کے اوپر اعتراض کرو تو اچھی بات تو نہیں ہے، تنقید نہ کرو، تنقید نہ کرو، اعتراض نہ کرو، تم اپنے ہمسائے پہ بھی اعتراض نہ کرو، لیکن بیٹا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے اس استاد کے جسے تم حدیث سیکھ رہے ہو اس پر اعتراض کرنا شروع کر دو تو تمہیں علم حاصل ہوتا ہے؟ اچھا، اب تم ایک شیخ سے بیعت ہو اور اس پر اعتراض کرنا شروع کر دو، تو جب تم شیخ پر اعتراض کرو گے تو باقی کچھ بچے گا؟ اب جو منحوس اور جو محروم ابو بکر صدیق پر اعتراض کریں ان کے لیے دین میں کیا بچے گا؟ اور اس کے آگے تو میں کلام کرنے کا اہل ہی نہیں ہوں۔ اس کے بعد تو جو اعتراض کرے گا تو ایمان بھی نہیں بچے گا، ایمان بھی نہیں بچے گا نا، کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ بسم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تم تو اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو اینو اے کیوں دیتا ہے، ایس طرح کیوں ہو گیا ہے، دی خوشحالی انج کیوں ہو گئی ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اینو اینو کیوں دیتا، اینو اینا کیوں دیتا، اینو اینا ود کیوں دیتا اور مینو اینا کیوں دیتا۔ نتیجہ یہ کہ سب سے پہلے اس اعتراض سے اللہ کی تعظیم اور بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسری بات سنو، وہ جو اس کے پاس ہے اس کے ناشکری کا مرتکب، اس کے پاس اسے نظر نہیں آتا میرے پاس کیا ہے، اور تیری پلیٹ کے اندر دال چاول پڑے ہوئے، خدا کے بندے دال چاول کیا شے ہے، بادشاہوں کو بھی میسر نہیں، اگر بادشاہوں کے معدے اور گلے خراب ہو جائے تو دال چاول کھا ہی نہیں سکتے، اور تو دیکھ رہا ہے یار چکن بریانی کھا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چکن بریانی ملی ہے، تیری نگاہ ادھر پھنسی ہے، اور جو تجھے دال چاول مل رہے ہیں اس کی ناشکری تیرے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو دوسری چیز یاد رکھنا کہ حاسد کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور دوسروں کے اوپر اس کی توجہ مرکوز ہوتی ہے، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے نا اس کے ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید۔ تو بیٹا یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔